السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے متعلق بعض باتیں پیش کی گئی تھیں کہ کتاب و سنت میں کثرت سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کرنے والوں کے بڑے فضائل ہیں۔ کتاب و سنت میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کا اجر و ثواب کیا ہے، اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، بعض حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جس پہاڑ کا نام جمدان ہے۔ جمدان پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا جلدی جلدی چلو، یہ جمدان پہاڑ سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے دوڑنے لگے، آپس میں سبقت کرنے لگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل سبقت کیا ہے، اصل اللہ رب العالمین کے پاس آگے بڑھنے والے کون لوگ ہیں، اور کس چیز میں اصل آگے بڑھنا ہے؟ سبق المفردون، آپ نے کہا مفردون آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، یہ اجر و ثواب میں اللہ کے نزدیک آگے بڑھ گئے ان لوگوں سے جو ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، تو ان سے اجر و ثواب میں وہ آگے نکل گئے، سبقت کر گئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اجر و ثواب میں وہی لوگ زیادہ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فقراء مہاجرین غریب صحابہ آئے اور شکایت کرنے لگے، ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، مالدار صحابہ نیکیوں میں، اجر و ثواب میں، بلند درجات حاصل کرنے میں، ہمیشگی کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، حالانکہ ہم بھی ان کے برابر نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، تو مال کے ذریعے وہ بہت ساری عبادتوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ، مالدار صحابہ جو غلام آزاد کر کے، جہاد میں شریک ہو کر کے، حج اور عمرے کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے جو اجر و ثواب حاصل کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کہی، کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے، جس پر عمل کر کے تم سے جو آگے بڑھ گئے ہیں ثواب میں، اجر و ثواب میں، تم ان کو پالو، ان کے برابر ہو جاؤ، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ، سبقت کر جاؤ، اور تم سے افضل کوئی شخص نہیں ہوگا سوائے اس کے جو تمہاری طرح تمہارے برابر یہ کام کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کرام کو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا، ذکر پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، حکم دیا۔
تو آپ غور کیجئے فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مالدار صحابہ جو مال خرچ کر کے اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے اور تمہارے بعد والے جو ہیں تم ان سے بھی اجر و ثواب میں آگے بڑھ جاؤ گے. تو یہ ذکر و اذکار کا فائدہ ہے. ذکر و اذکار یہ نیکیاں کمانے کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا اہم ذریعہ ہے. چھوٹے چھوٹے اذکار پر احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فضائل اور بڑے بڑے فوائد کا تذکرہ کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں کسی دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر اگر کوئی شخص دن بھر میں کسی دن 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے 5 فائدے ذکر کیے. صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. دوسرے اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تیسرا فائدہ اس کے نام اعمال سے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. چوتھا فائدہ یہ ہے وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، پورا دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہو گئی. اب شیطان کے شر و فساد سے اس کے مکر و فریب سے وہ دن بھر محفوظ رہے گا. اور 5واں فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو اس سے افضل کوئی شخص نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو یہ عمل یہ ذکر ہے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. تو قیامت کے دن اس سے افضل شخص کوئی نہیں آئے گا مگر وہی شخص جو شخص دنیا میں اس شخص سے زیادہ یہ ذکر کیا ہوگا. تو دن بھر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے یہ 5 فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذکر کی 10 مرتبہ اگر یہ ذکر کر کوئی شخص پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کہ اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. یہ غلاموں کو آزاد کرنے کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے غلام کو آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اب ایک غلام مکمل اگر کسی نے آزاد کر دیا تو سمجھیے کہ مکمل اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو اگر یہ ذکر کوئی شخص 10 مرتبہ صرف پڑھتا ہے تو 4 غلام وہ بھی اولاد اسماعیل سے جو مثال دی گئی ہے یعنی بہت قیمتی غلام جو ہوں گے 4 غلام آزاد کرنے کا اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جو شخص ہے یہ ذکر 10 مرتبہ پڑھتا ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، اور اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اس شخص کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. سمندر کے جھاگ سے جو تشبیہ دی گئی ہے مطلب وسعت اور کثرت میں، یعنی جس طریقے سے سمندر کے اوپر جو کنارے جو جھاگ اس کا کف ہوتا ہے اس کی کوئی وسعت اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے کہ کتنا ہے. تو اس کے گناہوں کی کثرت اور وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنے بھی اس کے گناہ ہوں، مراد چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر گناہ معاف ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں. اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. اگر کوئی شخص الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے تو الحمدللہ کا ذکر یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا، اجر و ثواب سے میزان کو بھر دے گا الحمدللہ کا ذکر کرنے والا. اور اگر کوئی شخص الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ملا کر کے پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے وہ بھر جائے گا. تو سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھنے والے انسان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے کہ قیامت کے دن اس کا میزان اس کا ترازو اجر و ثواب سے بھر جائے گا. آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے وہ بھر جائے گی. اور وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
دو کلمے اللہ کو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بولنا بھی بہت آسان ہے، اور لیکن یہ دو کلمے قیامت کے دن میزان کو بہت وزنی بنائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا ترازو کا پڑھنا وزنی ہو جائے گا اور وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، اور مختلف اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے ہم پڑھتے رہیں اور اپنی زبان کو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں، اس لیے کہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ بہت بہت اہم ذریعہ ہے۔ ہم اس کے ذریعے جہاں بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ذکر و اذکار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔